جی اب آئیے علم حدیث. لوگ کہتے ہیں امام محمد رضا علم حدیث نہیں جانتے تھے. اب آئیے امام محمد رضا پر اعتراض وہی کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے, جس نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا. امام محمد رضا کا علم حدیث کے اوپر اس طریقے سے عبور حاصل تھا کہ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال پوچھا سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے یا ناجائز. سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے یا ناجائز, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی لوگ قبر پرست ہیں معاذ اللہ. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس فتوے کو پڑھے, ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہی سوال پوچھا کہ سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے یا ناجائز. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جب قلم چلا تو آپ نے 40 احادیث طیبہ نقل فرمائی. 40 احادیث طیبہ نقل فرمائی. 150 فقہی مسائل کے دلائل کی روشنی میں آپ نے فرمایا سجدہ تعظیمی کرنا حرام اور ناجائز ہے. جس امام احمد رضا کا فتویٰ 40 احادیث کی طیبہ کی روشنی میں ہو اور 150 فقہ کی دلائل کی روشنی میں ہو, اس پر یہ الزام لگانا کہ قبر پرست تھے معاذ اللہ, تو اب اگر یہ بہت بڑی خیانت ہے اور ہمیں خیانت سے بچنا چاہیے, اور کسی پر جھوٹ ہے اور الزام لگانا ہے, اور الزام کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ پڑھ لے, اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام محمد رضا کون تھے. اللہ تعالیٰ 400 احادیث کی کتابیں آپ کے زیر مطالعہ تھی. 400 احادیث کی کتابیں آپ کے زیر مطالعہ تھی. اب آئیے 4,500 احادیث طیبہ سے آپ نے مسائل لیے ہیں. لوگ 2 حدیث 3 حدیث پڑھنے کے بعد بولتے ہیں 3 حدیث میں نے پڑھ لی, 4 حدیث پڑھ لی, 5. امام محمد رضا 4,500 احادیث طیبہ آپ نے پڑھی اور اس پر پھر مسائل لکھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاطمی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو معلوم ہے امداد اللہ ماجد مکی کون تھے؟ حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد ہیں. آپ کے خلیفہ حاجی امداد اللہ ماجد مکی کے خلیفہ کرامت اللہ, انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ایک سوال بھیجا, کیا درود تاج پڑھنا جائز ہے یا نہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ درود تاج کا پڑھنا شرک ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پھر قلم چلا, آپ نے 300 احادیث طیبہ کا حوالہ پیش فرمایا. امام محمد رضا نے 300 احادیث طیبہ کا حوالہ پیش کرنے کے بعد جواب عنایت فرمایا. تو درود تاج پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے, ان سے میری گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ پڑھیے. آپ نے 300 احادیث طیبہ سے ثابت کیا ہے کہ درود تاج کا پڑھنا جائز ہے. حالات اگر اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام افضل المرسلین ہے یا نہیں, اس پر لوگوں نے اعتراض اٹھائے. یہ اعتراض اٹھائے نا, یہ اعتراض اٹھائے. اب امام محمد رضا اپنی رائے سے جواب ارشاد نہیں فرما رہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احادیث طیبہ کی روشنی میں جواب ارشاد فرما رہے ہیں. کہا کہ افضل المرسلین, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں. آپ نے 100 سے زائد احادیث طیبہ نقل فرمانے کے بعد فرمایا کہ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. حضرت وقار یہ میں اب حدیث پر ہوں, اب حدیث میں نے سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں. مردے سن سکتے ہیں یا نہیں, یہ سوال پوچھا گیا, مردے سن سکتے ہیں یا نہیں. آپ نے 400 احادیث طیبہ کا حوالہ پیش فرمایا. 400 احادیث طیبہ. حضرت وقار اب آگے چلیے. ختم نبوت کے منکر جب پیدا ہوئے, مرزائی پیدا ہوئے اور لوگ ختم نبوت کا انکار کرنے لگ گئے, امام محمد رضا نے دل سے تو بہت کلام فرمایا, لیکن آپ نے یہاں پر اس جگہ پر 121 احادیث طیبہ پیش فرمائی. اب آئیے داڑھی شریف ایک مونچھ, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں خشخشی بھی داڑھی ہے. حضرت بعض لوگوں نے بولا نہیں جتنی بڑھاؤ, حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مجھے کٹواؤ. یہ لوگوں نے جو سوالات پیدا کیے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاطمی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے 156 احادیث طیبہ کے دلائل نقل فرمانے کے بعد فرمایا داڑھی ایک مشی ہونی چاہیے. جو لوگ آج خشخشی داڑیاں جو کاٹتے ہیں اور پھر مصلوں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں, حضرت ان کو غور کرنا چاہیے. داڑھی کا مسئلہ کتنا ساز ہے. امام محمد رضا کا فتویٰ پڑھے 156 احادیث طیبہ ہیں. اس کی دلائل کی روشنی میں امام محمد رضا نے فرمایا کہ داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, ایک مٹھی ہونی چاہیے. حضرت وقار لوگ داڑیاں کاٹتے ہیں, خشخشی رکھتے ہیں اور نیا اسلام پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, 156 احادیث طیبہ امام محمد رضا کون سی حدیث طیبہ لے کر آئے ہوں گے اس کو پڑھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام محمد رضا کون ہے. حضرت وقار اب آئیے حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاطمی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث پر کس طریقے سے عبور حاصل تھا.
سید محدث کچوفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے شاگرد خاص ہیں، آپ فرماتے کہ علم حدیث کی شکل میں سب سے مشکل ترین اسماء رجال ہے۔ احادیث طیبہ میں سب سے مشکل ترین جو چیز ہے نا وہ اسماء رجال ہے۔ فرمایا کہ اسماء رجال پر اعلیٰ امام علیہ سنت کو اس طریقے سے عبور حاصل تھا، فرمایا کہ جب آپ کے سامنے حدیث کی کوئی سند پڑھی جاتی آپ اسماء رجال اس طریقے سے بیان کرتے، فرمایا یہ چیز ایسے یہ چیز ایسے ہے، فرمایا کہ جب کتاب میں دیکھا جاتا خدا کی قسم وہ چیز ایسی ہی ہوتی تھی۔ اعلیٰ امام علیہ سنت شاہ امام